کرتا ہے اور وہ یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اس کو ایک تیر مل جائے. کیا مل جائے؟ تیر، اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے. حالانکہ تیر کے بنانے کی فضیلت، تیر بیچنے کی فضیلت، تیر چلانے کی فضیلت، سب پر الگ الگ اجر ہے. حدیث میں سب پر حدیث میں الگ الگ اجر ہے. اس کے لیے بھی اجر ہے جو میدان قتال میں تیر چلانے والے کو کھڑے ہو کر تیر پکڑا رہا ہو، صرف اس کے لیے بھی تیر بنانے والے، تیر چھیلنے والے، تیر بیچنے والے، تیر خریدنے والے، اللہ کے راستے میں تیر پکڑانے والے، چلانے والے، حدیث میں سب کے لیے اجر ہے الگ الگ. سنو تو صحیح. اور صحابی کا سوال کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک کیا مل جائے؟ تیر مل جائے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سنو کیوں؟ حالانکہ تیر اعلی قتال میں سے، تیر اعلی قتال میں سے ہے، لیکن تیر کا ارادہ کر لیا تو تیر مل جائے گا، اجر نہیں ملے گا. سنو تو صحیح. ہم نے عرض کیا کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام کو اپنے اللہ کے درمیان رکھتے ہیں بس. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت میں تمام لوگوں کے اعمال کا اجر تقسیم ہو چکے گا اور تقسیم کا دفتر بند ہو جائے گا، تقسیم کا دفتر بند ہو جائے گا، اللہ تعالی اجر کی تقسیم کا دفتر بند کر دیں گے، تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ ابھی ہمارا حصہ باقی ہے، ہمیں اجر نہیں ملا، ابھی سب کو مل گیا ہے، ہم باقی رہ گئے ہیں، آپ نے دفتر بند کر دیا. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تم نے جن کے لیے عمل کیا تھا دنیا میں، جاؤ ان سے جا کر بدلہ لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اعلان ہوگا، یہ اعلان ہوگا قیامت میں. جی ہاں، لا یضل ربی ولا ینسا. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قیامت میں بھول نہیں جائیں گے کہ ہاں بھائی فلاں کو دینے سے بھول گئے. جی ہاں، سنو جواب یہ ملے گا کہ جن کے لیے تم نے عمل کیا ہے دنیا میں ان سے جا کر بدلہ لو. اور ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے آخرت میں کوئی باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جنت میں داخل ہونے کے لیے. ایک نیکی مل جائے، بس ایک نیکی چاہیے. تمہارا باپ جنت میں چلا جائے گا کیا؟ نہیں، یہ موقع نیکی دینے کا نہیں ہے. تو یہ ایک نیکی نہیں دے سکتا، وہ کیا دے دے گا؟ اجر کسی سے لے لے گا کہ نہیں؟ جب نیکی نہیں مل سکتی تو نیکی میں جو اجر ملنے والا تھا وہ اجر کس سے لے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ اجر تقسیم کر کے مخلصین کے لیے اجر کا دفتر بند کر دیں گے. جو رہ جائیں گے اجر سے وہ کہیں گے ہم باقی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے تم نے دنیا میں جن کے لیے عمل کیا ہے ان سے جا کے بدلہ لو. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے عمل کو چھپاتے ہیں. جی ہاں، ورنہ سب سے بڑا فتنہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عمل کا بدلہ چاہے اور جب عمل کا بدلہ نہیں ملتا ہے، سنو میں کیا کہہ رہا، جب عمل کا بدلہ نہیں ملتا ہے دنیا میں اور کام کرنے والوں کو اپنی کوشش پر درجہ نہیں ملتا ہے تو پھر آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. اصل بنیادی بات یہ ہے جب اخلاص باقی نہیں رہے گا اور لوگ اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہیں گے اور وہ بدلہ اس کو ملے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہوگا. جی ہاں، پکی بات ہے. مخلصین مجتمع رہیں گے اور جن میں اغراض ہوں گی
ان میں اختلاف ہو جائے گا. کیا ہوں گی؟ اغراض، ان میں اختلاف ہوگا. آپ جتنی بھی دنیا میں کمپنیاں ہیں، جتنی دنیا میں کمپنیاں ہیں، جتنے کام لوگوں کے مشترک کام ہیں، مشترک کاروبار ہیں، میری بات توجہ سے سنو، ان میں آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ صرف غرض ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اغراض. اغراض کی وجہ سے اکثر پارٹنروں میں، اغراض کی وجہ سے اکثر پارٹنروں میں اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ غرض ہے. تو میں نے اسی لیے عرض کیا مثال دے کر کہ جس طرح دنیا کے کاروباروں میں اور دنیا کے کاموں میں اغراض کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح دین کے کاموں میں بھی اغراض کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، اپنے آپ کو ضرور سنو غور سے بات، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا. ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، اور ایسے آدمی تھے وہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنے قریب، اتنے معتمد، آپ کے مشیر خاص، مشورہ دینے والے کون؟ ایسے صحابی. خندق جو خودی ہے سلمان فارسی کے کہنے پر خودی ہے، اس درجے کے صحابی ہیں. چنانچہ کچھ لوگ سلمان فارسی کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے ان کے علاقے میں گئے، تلاش کیا، پوچھا لوگوں سے وہاں، بھئی یہاں ایک صحابی ہوتے ہیں سلمان فارسی کے؟ ہاں مشہور صحابی ہیں، یہ مکان ہے ان کا، یہ ان کا مکان ہے. لوگ ان کے پاس گئے، ملاقات کی. ظاہر بات ہے صحابی کی زیارت، جو صحابی کی زیارت کرے وہ تابعی. جب ملاقات کی اور ان کے فضائل بیان کیے لوگوں نے کہ ماشاءاللہ آپ صحابی ہیں اور آپ سلمان فارسی ہیں، فرمایا میں صحابی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں. تو کہنے لگے دوسرے سے، اوہو یہ کوئی اور سلمان ہے، یہ کوئی اور سلمان ہے، ہمیں تو وہ جو سلمان فارسی صحابی تھے نا ہمیں تو ان کی تلاش تھی، یہ تو کوئی اور سلمان ہے. یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلنے لگے. اور چلتے دیکھ نے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں، میں سلمان فارسی تو ہوں میں، لیکن میں صحابی نہیں. ایک نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں خوب دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے، اور خوب ساتھ رہے ہر موقع پر، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، غزوات میں، اللہ کے راستے میں، ہر جگہ ساتھ رہے. پھر وہ بیٹھ گئے، دوبارہ کہنے لگے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں، ہمارے صحابی ہونے کا فیصلہ جب ہوگا جب قیامت میں ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہو جائے، وہاں ہوگا فیصلہ اس کا کہ آپ صحابی ہیں یا نہیں. یہ جواب دنیا میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آدمی سب فخر سے کہتے میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا. وہاں صحابی صحبت حاصل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہ کر کہہ رہے کہ میں صحابی نہیں ہوں. اور یہاں آدمی اپنا تعارف خود کرا دے کہ جی ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں.
تو صحابی نے کہا کہ نہیں، تمہیں آواز میں نہیں، صحابی تو وہ ہیں، اور صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر قیامت میں آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تم میرے صحابی نہیں ہو اور تم میرے ساتھ نہیں ہو، تو پھر میں دنیا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صحابی ہوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 3 سبب بتائے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے حدیث میں۔ ایک یہ کہ عموم میں رہو، ایک یہ عموم میں رہو، عموم میں رہو کیونکہ فتنے خصوصیت میں ہیں، اور فرمایا کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو۔ فرمایا عمومیت میں رہو اور جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا فتنے سے بچنے کے لیے کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو، مسجدوں کو لازم پکڑ لو اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو۔ اس زمانے میں تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا مسلمانوں کو کہ مسجدوں کو چھوڑ دو اگر تم فتنے سے بچنا چاہتے ہو۔ دور صحابہ میں لوگ اللہ کے عذاب کا مقابلہ مساجد سے کرتے تھے، اس زمانے میں مسلمان اللہ کے عذاب کا مقابلہ مسجدوں کو چھوڑ کر رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان اللہ کے عذاب کا مقابلہ مسجدوں کو چھوڑ کر رہا ہے کہ مسجدیں چھوڑو تاکہ عذاب ہٹے۔ لو جی لو، کیسی الٹی سوچ لوگوں کی، مسجدیں چھوڑو تاکہ عذاب ہٹے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو تاکہ فتنے سے بچ جاؤ۔ کیا کتنا بڑا فرق ہوا دور صحابہ میں اور آج کے دور میں۔ آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسجدیں چھوڑ دو تاکہ فتنے سے بچ جاؤ، اس زمانے میں صحابہ یہ کہتے تھے، بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے وہ صرف مسجد کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو جاتا ہے، اس عذاب کے ہٹانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، کیا کہ مسجدوں کو آباد کر لو، عذاب ہٹ جائے گا۔ اور اس زمانے کے مسلمان اس وہم کے اور اس شیطان کے پھندے میں پھنسے کہ اس وقت مسجدیں چھوڑ دو تاکہ عذاب ہٹ جائے۔ ارے جو عذاب مسجدوں کے چھوڑنے سے آیا ہے کیا وہ مسجدوں کو چھوڑنے سے ہٹ جائے گا؟ محض شیطان کا وسوسہ ہے، محض شیطان کا وسوسہ ہے جس میں اچھے لوگ اس فتنے کے شکار ہو گئے، اس فتنے میں پڑ گئے کہ مسجدیں چھوڑو تاکہ عذاب ہٹے۔ عذاب آیا مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، عذاب آیا مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو بتاؤ مسجدوں کو چھوڑنے سے عذاب ہٹ جائے گا یا عذاب ہٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا؟ سیدھی بات ہے۔ ہم نے 3 باتیں عرض کی ہیں، عموم میں رہنا، جماعت کو لازم پکڑنا اور مسجدوں کو لازم پکڑنا۔ حدیث میں 3 سبب بتائے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے، یہ 3 سبب بتائے حدیث فتنے سے بچنے کے لیے۔ اس سے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، پہلی بات عموم میں رہنا، دوسری بات جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑنا، یہ نہیں کہ بھئی اختلاف کر کے آدمی جماعت سے الگ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اختلاف کی بڑی نحوستیں ہیں، اختلاف کی بڑی نحوستیں ہیں اور اجتماعیت کی بڑی برکتیں ہیں، اجتماعیت کی بڑی برکتیں ہیں اور اختلاف کی بڑی نحوستیں ہیں۔ چند جوان وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماعیت سے الگ ہوئے اور انہوں نے یہ کہا
کہ ہم تو الگ مسجد بنا کر الگ یہاں سے کام کریں گے. سنو تو صحیح. قرآن نے عجیب قصہ بیان کیا. امت کے بتانے کے لیے کہ اجتماعیت میں کیا فائدے ہیں اور افتراق کی کیا نقصان ہے. چنانچہ ایک مسجد بنائی الگ سے, جہاں سب جمع ہوتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک الگ مسجد بنائی کہ جی ہماری یہ مسجد ہے اور ہم یہاں سے الگ کام کریں گے. تفریقا بین المؤمنین, ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک الگ مسجد تعمیر کی. بہت توجہ سے بات سننا. ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ مسجد تعمیر کی. اور وہاں جڑنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد میں یہ الگ جڑتے ہیں. ارے سنو تو صحیح, میں نے حدیث میں 3 باتیں عرض کی تھی نا. مسجد کو لازم پکڑنا, جماعت کو لازم پکڑنا اور عموم میں رہنا. اس کو میں اسی کو سمجھا رہا ہوں. انہوں نے مسجد بنائی الگ اور یہ کہا بھائی ہمارے ساتھ کون جڑے گا. جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے الگ مسجد بنائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جوانوں کو حکم دیا کہ دو لکڑیاں لگاؤ, آگ جلاؤ اور اس مسجد کو جلا کر ختم کرو. حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. آپ کو مسجد بنانے کے فضائل بتائے آپ نے کہ جو آدمی دنیا میں مسجد بنائے گا اس نے اپنے گھر جنت میں گھر بنا لیا. اللہ اس کے لیے جنت میں یقین گھر بنائیں گے جو دنیا میں مسجد بنائے گا. چنانچہ فرمایا جاؤ آگ لگا کر اس جگہ کو ختم کر دو, کیونکہ اگر تفریق کی بنیاد پر مسجدیں بنائی جاوے تب بھی اس مسجد کی نحوست اور اس مسجد کا اثر برا پڑے گا. چنانچہ نوجوانوں نے آگ لگا دی اور وہ مسجد جل کر ختم ہو گئی. جو وہاں لوگ تھے وہ سب بکھر گئے. لوگ وہاں جمع تھے وہ سب. اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم مت رکھنا. جو مسجد الگ بنائی گئی ہے تفریق پیدا کرنے کے لیے, آپ اپنا قدم ہرگز مت رکھنا. لا تقم فیہ ابدا, ہرگز نہ قدم رکھیں مسجد میں. ہاں جو پہلی مسجد ہے پرانی, سنو غور سے بات. لوگ سوال کرتے ہیں کہاں جڑیں. قرآن جواب دے رہا ہے کہاں جڑیں. سوال کرتے ہیں لوگ ہم کہاں جڑیں, تو قرآن جواب دے رہا ہے. کہ وہاں جڑو جو تمہاری قدیم جگہ ہے. سنو کیسی آسان بات ہے. من اول یوم حق ان تقوم فیہ, جو مسجد قدیم مسجد ہے پرانی جگہ ہے وہاں جڑیے. اگر کوئی تفریق پیدا کرنے کے لیے نئی جگہ بنانے کا ارادہ کرے تو آپ ہرگز وہاں قدم مت رکھیے. چنانچہ یہ جگہ خالی ہو گئی. جگہ خالی ہو گئی. آپ نے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا دیکھو بھائی یہ جگہ خالی ہو گئی ہے مسجد کی, یہاں تم یہاں اپنا گھر بنا دو. کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو آپ سے کہہ رہے ہیں لا تقم فیہ ابدا, یہاں ہرگز قدم مت رکھنا, اور میں یہاں گھر بنا کر رہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو اللہ منع کر رہا ہے یہاں قدم مت رکھنا, اور میں یہاں مستقل رہوں. مجھے نہیں چاہیے.
وہ انکار کر گئے. ایک اور صحابی تھے, انہیں مکان کی واقعی بڑی سخت ضرورت تھی. ان کو کہا کہ دیکھو یہ جگہ خالی ہو گئی ہے, تم یہاں گھر بنا دو. انہوں نے, آپ کا حکم تھا, انہوں نے حکم قبول کر لیا اور وہاں اپنا گھر بنا لیا. کہتے ہیں صحابی, جب تک میں اس مکان میں رہا, اس مسجد کی جگہ پر جو مکان بنایا تھا, جب تک میں اس مکان میں رہا مجھے اولاد نہیں ہوئی. اولاد نہیں, کیونکہ مسجد کی نام سے بنی ہے حالانکہ, لیکن بنی ہے تفریق کے لیے. مسجد بنی ہے تفریق کے لیے, مسجد بنی تفریق پیدا کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب تک میں اس گھر میں رہا بے اولاد رہا, اور اس گھر میں کسی کبوتر نے گھونسلہ نہیں بنایا, اور میں نے مرغی بٹھائی انڈوں پر تاکہ انڈوں کے اندر چوزے بنے, بچے پیدا ہوں. لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انڈے کے اندر بھی بچہ پیدا ہوا. یہ جگہ کا اثر, یہ جگہ کا اثر تھا یہ کہ نہ کسی مرغی نے بچے نکالے, نہ کسی کبوتر نے یہاں گھونسلہ بنایا, اور میں خود جب تک اس گھر میں رہا اور بے اولاد رہا. کیسا عجیب قصہ ہے. جب تک گھر میں رہا بے اولاد رہا. فرماتے ہیں کہ یہ اس جگہ کی نحوست تھی, اس جگہ کی نحوست تھی. میں نے تو ساری بات سر عرض کی ہے کہ اجتماعیت یہ ہے, اجتماعیت یہ ہے کہ پہلے سے جہاں جڑتے آ رہے ہوں وہیں جڑو. یہ قرآن کہہ رہا من اول یوم احق ان تقوم فیہ. قباء کی مسجد قدیم مسجد ہے, قباء کی مسجد قدیم مسجد ہے. جی, قباء کی مسجد قدیم مسجد ہے. فرمایا وہاں جڑیے جو جگہ قدیم اور پرانی ہے. من اول یوم احق ان تقوم فیہ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اجتماعیت کی بنیادی چیز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے, مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. فرمایا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی مدد جماعت پر ہے, اللہ کی مدد جماعت پر ہے. جماعت کسے کہتے ہیں؟ ایک امام ایک مقتدی ہو, ایک امام ایک مقتدی صرف. تو آپ کہتے جماعت ہو رہی ہے, اسی میں شامل ہو جاؤ. ایک امام ایک مقتدی, آپ کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے, اور حکم بھی یہ ہے کہ اس میں شریک ہو جاؤ, الگ الگ جماعت مت کرو کہ لو جی دو یہاں پڑھ رہے, دو وہاں پڑھ رہے, چار وہاں پڑھ رہے. نہیں, اگر ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں اور صف بنا لیں اسی امام کے پیچھے, الگ جماعت شروع نہ کریں. ہاں, اور اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, 1,00,000 رکوع سجدہ قوما قاعدہ جلسہ سب کچھ ایک ساتھ کریں, تکبیر تحریمہ بھی ایک ساتھ اور سلام بھی سب ایک ساتھ پھیریں, لیکن کوئی امام ان کا نہ ہو, تو آپ بتائیے آپ کہیں گے جماعت ہو رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ تیسرا بھی نماز ہے. 1,00,000 آدمی نماز پڑھیں بغیر امام کے تو جماعت ہے نہیں, جماعت نہیں ہو سکتی ہے, یہ افراد ہیں. اور اگر 2 پڑھ رہے ہیں صرف, ایک امام ایک مقتدی, تو آپ کیا کہیں گے؟ جماعت ہو رہی ہے. جی ہاں, مثال ہے یہ اجتماعیت جسے کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, یہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے, کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. اور یہ میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ اس اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں
قبولیت شرط ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کے لیے صفات قبولیت کی ضرورت ہے. صفات قبولیت کی ضرورت ہے. اس قبولیت کے لیے صفات قبولیت کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے صفات مطلوب ہیں. اللہ کو ہم سے صفات مطلوب. ہمارے ایسا فرماتے تھے جتنا کام کرنے والے اتباع سنت پر آئیں گے، کام کرنے جتنا اتباع سنت پر آئیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قبولیت کے فیصلے ہوں گے. اس لیے کہ دنیا والوں کے یہاں قبولیت زمین سے چلتی ہے اور بادل تک نہیں پہنچتی، اور مخلصین کے لیے قبولیت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور اس کا اعلان دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جاتا ہے. اس نے فرمایا کہ اس قبولیت کے لیے اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرو. اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرو. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہ کام کرنے والوں کے ان کے آپس کے اور ان کے مخلوق کے معاملات جب بگڑیں گے، جب ان کے خالق کے درمیان کے معاملات بگڑ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اپنی تنہائیوں کو اور اپنی خلوتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ. جتنی خلوتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گی، اتنی تمہارے مخلوق کے درمیان قربت اور تعلق اور محبت پیدا ہوگا. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھپ کر کوئی گناہ کرے جس کو کوئی نہ دیکھے، لوگ اس آدمی سے نفرت کریں گے اگر جنہوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جو آدمی چھپ کر عبادت کر رہا ہے، لوگ اس سے محبت کریں گے حالانکہ لوگوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. معاملہ ہمارا اللہ کا براہ راست ہے. لوگ اصول پر چلتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور آپ بے اصولی کریں گے تو ہم بھی کریں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے اکیلے کی ذمہ داری ہے. ہاں، ہمارے اکیلے کی ذمہ داری. سنو تو صحیح، لوگ بے اصولیاں کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، اور زبردستی بیچارے اصول پر آ جاتے ہیں لوگوں کو اصول پر دیکھ کر کہ بھائی یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کر لیں، ورنہ لوگ ہمیں الزام دیں گے کہ انہوں نے کیا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تکونوا امعاً، کہ امعاء مت بنو. کیا امعاء؟ پوچھا لوگوں نے امعاء کسے کہتے ہیں؟ فرمایا امعاء یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی اگر آپ سب مل کر ٹھیک کرو گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھیک کریں گے، اگر آپ غلط کرو گے تو ہم بھی غلط کریں گے. ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں. جی ہاں، تم تو ارے سنو تو صحیح، یہ اس کو بھیڑ کی چال کہتے ہیں. یہ اطاعت کرنے والوں کی چال نہیں ہے. کی چال نہیں ہے؟ بھیڑ جانتے ہو؟ بھیڑ کی چال کو اسے کہتے ہیں کہ ادھر کو دو چار چلیں گے نا، سب اس طرف چل دیں گے. ہاں، یہ جانور بنا ہے. کیا ہے؟ جانور بنا ہے. لیکن مومن اور مسلمان وہ تو اللہ کے حکم کو خود سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے. سنی بات ہے، جانور کو دیکھ کر چلتا ہے، جانور کو دیکھ کر چلتا ہے. اور مومن تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے کیا کر رہے. بالکل نہیں. اللہ نے فرمایا کہ نبی سے، نبی جی اگر آپ اکثریت کو لے کر چلیں گے، کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، کہ اگر آپ عوام کو دیکھ کر چلیں گے تو یہ تو آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. جی ہاں، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ عوام کو دیکھ کر چلیں گے تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اس لیے چاہیے کہ ہر شخص اپنی ذات سے ہر شخص کام میں اپنی بصیرت پر ہو. اس کام کو خود حق سمجھو، اور سنو، ہر شخص کام اللہ کے امر کی وجہ سے کرے. ہر ایک کام جو کرے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے کرے. کیا مجھے آپ بتائیے، ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے؟
بولو بھائی، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، نماز تو ہر ایک پر فرض ہے. نماز تو ہر ایک پر فرض ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے؟ کہ نہیں، ہم تو کام اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے. اس لیے استقامت ان کو ہوگی جو کام کو کام سمجھ کر کریں گے، اور جنہیں جو کام کریں گے دوسروں کی وجہ سے انہیں استقامت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، یہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. ان کا کرنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان کا کرنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا. کہ اللہ کے لیے کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں، انہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے کے مجاہد وہ ہوتے ہیں جو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود یقین اور بصیرت پر ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہمیں اپنے آپ کو اس کام میں دو راستوں سے قبول کرانا ہے، ایک ہجرت، ایک نصرت. جیسے پرندہ فضا میں ترقی کرتا ہے، ہر ایک اپنے پر ہر پرندہ اپنے پروں پر ترقی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا نہیں دیتا. یہ تو ایک میدان ہے اڑنے کا، اور ایک فضا ہے لامحدود جو جتنا چاہے اپنے آپ کو بلند کرے، صرف اپنے بازو ہلا کر. اس لیے کہ دوسروں کے سہارے چلنے والے مردے ہوتے ہیں. دوسروں کے سہارے چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہاں، پکی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جی آپ نے تو فلاں کو سپورٹ کر دیا، اسے آگے بڑھا دیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ نے فلاں کو آگے بڑھا دیا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے آگے بڑھانے سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اگر کسی کے کوئی آگے بڑھتا ہے کسی کے سہارے سے تو وہ تو مردہ ہونے کی علامت ہے. اصولی بات ہے. اس لیے کہ سارے مردے جاتے ہیں کندھوں پر، تو چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مردہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. ہے نا روایت میں ہے، حدیث میں مردہ کیا کہتا ہے؟ مجھے آگے بڑھاؤ. بھائی آپ خود بڑھے نا آگے. آپ جو دوسرے کہہ رہے ہیں آگے بڑھانے کے لیے کہ مجھے آگے بڑھاؤ، وہ تو اسی لیے تو کہہ رہا ہے نا، اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جس کو اللہ تعالی قبول فرما لیں، اللہ جس کو قبول فرما لیں، ویسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور تو شکایت کہ جی فلاں صاحب ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ارے کوئی آدمی اللہ سے ملنا چاہے، اور کوئی رکاوٹ بنے تو اللہ تعالی اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے نہیں ہٹائیں گے؟ بھائی آپ سے کوئی دوست آپ سے ملنا چاہے اور کوئی آ کر روکے تو آپ مقابلہ کریں گے نہیں روکنے والے کا؟ سوچیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا. آپ کو کوئی دوست آپ سے ملنا چاہے اور کوئی دوسرا آدمی آ کر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ مقابلہ کریں روکنے والے کا تو آپ سے اندازہ کر لیجئے کہ جب مخلوق سے ملنا چاہے اور آپ مقابلے پر آ جائیں گے تو پھر کوئی آدمی اللہ سے ملنا چاہے اور کوئی دنیا میں رکاوٹ بنے تو کیا اللہ سے نہیں ملیں گے؟ اسی آسان بات. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، جب اس کام کے تقاضوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کام کے تقاضوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور لوگ یہ سوچ کر کام چھوڑ دیں گے
کہ فلاں صاحب نہیں کرتے اس لیے ہم بھی نہیں کرتے، ہم انتظار میں ہیں، پھر بھی کریں گے تو ہم بھی کریں گے. تو ایسے لوگ، کیونکہ عمل نہ کرنے والوں کی نقل کرنا عمل سے محروم ہونا ہے، اور کام کرنے والوں کی نقل کرنا کام میں آگے بڑھنا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا دنیا میں ایسا کوئی تاجر، دنیا میں کوئی ایسا تاجر تجارت میں ترقی کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ اگر میرا پڑوسی تجارت کرے گا تو میں بھی کروں گا؟ اگر آپ دکان کھولیں گے تو میں بھی کھولوں گا، اور اگر آپ دکان نہیں کھولیں گے تو ہم بھی نہیں کھولیں گے. کیوں بھائی؟ نہیں، وہ تو تجارت تو ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، آپ کریں یا نہ کریں مجھے تو کرنا ہے. جی ہاں، جب دنیا کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کی نقل کر کے دنیا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر دین جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہر بندے کے لیے براہ راست ہے، وہ کیسے حکم کو چھوڑ دے گا؟ اس لیے ہمیں اس بات سے دل سے عزم کرو کہ انشاءاللہ خود ہمیں اپنی ذات سے قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے، خود اپنی ذات سے قربانی میں آگے بڑھنا ہے. جس سطح پر ہیں یہاں سے آگے بڑھیں، جس سطح پر ہیں یہاں سے آگے بڑھیں، جس سطح پر ہیں یہاں سے آگے بڑھیں. اور ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. ہر آن ہر لمحہ مسلمان اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. بس اللہ کے رسول کی چاہت کو اپنی چاہت، اللہ کے رسول کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم کر لو، اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر لو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں سارے عالم کو سامنے رکھنا ہے. میرے دوستوں، جو تبلیغ کا مقصد صرف ذاتی طور پر دین سیکھ لینا نہیں ہے، یہ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے، یہ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ذاتی طور پر دین سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس نقل و حرکت کا مقصد ہے تمام فرائض اور تمام سنتیں امت میں باعتبار امت کے عملی طور پر زندہ ہوں، اس کا ماحول قائم کرنے اور امت کو ہمارے دعوت بات پر جمع کرنے کے لیے نقل و حرکت ہے. اس لیے سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ہماری بات یاد رکھنا، کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیج دینا دین کا، یہ تبلیغ کا طریقہ سنت نہیں ہے. تبلیغ کا تو ایک ہی طریقہ ہے، خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو. میں آپ سے ضروری بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے یہ کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات پہنچا دینا تبلیغ ہے. ہرگز یہ بات نہیں ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ قیامت تک کے لیے متعین ہے، اسی طرح امت تک دین سے پہنچانے کا اور دعوت اللہ کا طریقہ بھی متعین ہے. انسان کے بدن کا عبادت کے لیے کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ انسان کے بدن کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے عبادت کے لیے؟ سنو تو صحیح، ذرا سوچو. آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند کا تقاضا ہے، آپ سو جائیں، اور کوئی ایسی مشین ہو جو رکوع سجدے قوم قاعدے جلسے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے سارے کام کر لے، تو کیا وہ نماز ادا کرنے میں آپ کا بدل بن جائے گا؟ ارے بھائی کچھ آنا تو کرو. ایسی کوئی مشین بننا اس زمانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے شاید. کیوں بھائی ہے؟ اتنا ٹیکنالوجی اور صنعتیں اتنی ترقی کر گئی کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ 2 ہاتھ 2 پیر کا انسان بنا دیا جاوے اور اس کے اندر سے قرات کی آواز بھی آوے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاتھ کانوں سے اٹھا کر صحیح جگہ باندھنے کا یہ سارے کام مشین کے ذریعے ایسا انسان پیدا کیا جا سکتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، کیا یہ آپ کی نماز کا بدل ہو جائے گا؟ جب خارجی کوئی ذریعہ، جب انسان کے بدن سے خارجی کوئی ذریعہ عبادت میں متبادل نہیں ہو سکتا، تو امت تک دین کو پہنچانے کے لیے آلات اور ذرائع یہ انسان کے نقل و حرکت کا بدل کیسے ہو سکتے؟ اس لیے بات تو واقعی سوچنی چاہیے. جس تبلیغ کے لیے صحابہ پھرے
اور جس دعوت کو تک پہنچانے کے لیے انبیاء کی نقل و حرکت ہے. اس زمانے کا مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ضروری پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دیں گے تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. جب نماز نہیں ادا ہو سکتی، جو ایک فریضہ ہے، تو دعوت جو ایک فریضہ ہے یہ باہر کی شکل سے ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی بات. اس لیے میں عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنے آپ کو اس طرح پابند بنانا ہے اور امت تک دین کی دعوت کو پہنچانا ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیت فرماؤ اور قدم اٹھاؤ. جو علماء ساتھ لگائے ہوئے ہیں وہ عادت صاحب کو پیش کریں، اپنا عادت سال کے لیے پیش کریں. ماشاءاللہ تامل ناڈو سے کہ بڑی تعداد ہے علماء کی جو سال لگائے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 70 یا 72 کتنے رات کاغذاری بتا رہے تھے کہ اتنا علماء سال لگائے ہوئے ہیں. لگا یہ سب کے سب عرب سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تامل ناڈو کے علماء اس کی ہمت فرمائیں. ساری دنیا میں لوگ آپ کے یہاں سے پہنچے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علماء ان ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کر یہ علماء دین کی دعوت اور دین کی فضا قائم کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے علماء قدم اٹھائیں عرب سال کے لیے. کہاں سے ہیں؟ تامل ناڈو سے. کیا ارادہ ہے؟ عرب سال کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں سے فراغت ہے؟ ماشاءاللہ تسریہ سے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. تامل ناڈو سے. کیا ارادہ ہے؟ دوسرے سال کے لیے. کہاں سے فراغت ہے؟ ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. واہ واہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں. ماشاءاللہ. محمد اشرف صاحب 4 ماہ کے لیے. جی علماء بتائیں سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے اور 5 ماہ کے لیے. ابھی بیٹھے رہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگ بیٹھ کر کے بیان سنیں. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. بیٹھنا مسجد میں عبادت ہے، تشکیل مدد ہے. تشکیل ہو جائے پھر اٹھیں. جلدی بتائیں. اپنے آپ کو پیش کریں. جن کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ چکے ہوں 5 ماہ کے لیے، جو سال کے لیے آئے سال کے لیے